حضرات مکرم صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہیں ایمان کی حالت میں جاگتے ہوئے میرے پاک محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دیدار کا شرف نصیب ہوا، جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی، اپنے جسم کی آنکھوں سے میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا اور میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تبلیغ اور جہاد کے میدانوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ وہ صحابہ کرام کہ جن کے عمل اور روایات کی وجہ سے آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے پاک محبوب کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آج اگر قرآن ہمارے پاس موجود ہے یا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں صحابہ کرام کی وجہ سے ہیں کہ انہی ہی کی وجہ سے، انہی کی روایات کی وجہ سے اور انہی کے بتانے کی وجہ سے آج قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اللہ رب العزت کے پاک محبوب کی احادیث طیبہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ان غلاموں کو، صحابہ کرام کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، بہت بڑی شان سے نوازا کہ انبیاء اور رسل کے بعد اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت کے رسولوں اور اس کے نبیوں کے بعد اگر کوئی مقبول بندے ہیں اللہ کے، اگر کوئی برگزیدہ بندے ہیں اللہ کے، تو وہ صحابہ کرام ہیں کہ اللہ رب العزت کے مقبول ترین انبیاء اور رسول کے بعد مقبول ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور ان صحابہ کرام میں سے صحابی رسول، خلیفہ سوم، داماد رسول، پیکر شرم و حیا، مجسمہ جود و سخا، ذوالنورین، جامع القرآن، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی، میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد، میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑے شرف سے نوازا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ساتھ میرے صحابہ کرام میں سے، میرے غلاموں میں سے سب سے زیادہ رحم دلی کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ فرمایا کہ اگر میرے ان صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ جو میری امت کے ساتھ رحم دلی کرتا ہے وہ اگر کرتا ہے تو صدیق اکبر کرتا ہے۔ اس کے بعد میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے، میرے غلاموں میں سے دین کے معاملے میں، اللہ کے اس دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اگر کوئی ہے تو فرمایا وہ میرا غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دین کے متعلق یہ سب سے زیادہ سخت ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں میں سے سب سے زیادہ، میرے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ سچے شرم و حیا والے، فرمایا کہ وہ میرے غلام، میرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
تو اللہ رب العزت کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حیادار، سب سے زیادہ شرم و حیا والا، فرمایا کہ میرا داماد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے پاک محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے صحابی، میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے غلام، داماد رسول، پیکر شرم و حیا، مجسمہ جود و سخا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، آپ کی ذات وہ ذات مبارکہ ہے کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت بھی، اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی، اور اللہ کے مقرب فرشتے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی شرم و حیا کا گواہ اللہ بھی ہے، جن کی شرم و حیا کا گواہ اللہ کے مقرب فرشتے بھی ہیں، جن کی حیا کا گواہ اللہ کی پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاک محبوب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور ہوتا تھا، ہر رسول کا کوئی نہ کوئی رفیق ضرور ہوتا تھا۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ، میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر میرا ساتھی اور میرا رفیق عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر میرا رفیق، میرا ساتھی، میرا داماد خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے اندر میری رفاقت کا شرف نصیب ہوگا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہیں کہ جن کی شرم و حیا کی گواہی اللہ اور اس کا رسول دے رہا ہے، اور جنت کے اندر جس کو رفاقت اللہ رب العزت کے پاک محبوب عطا فرما رہے ہیں، وہ شخصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھا ہے، اپنی تاریخ کے اندر لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب اسلام کی ابتدا ہو رہی تھی، ابھی اسلام کے اندر بہت زیادہ لوگ داخل نہیں ہوئے تھے، بہت زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کی ابتدا تھی، تو اس اسلام کی ابتدا کے اندر ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ ابن عساکر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو ایمان لے کر جو شخصیت آئی، فرمایا کہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے کہ ان تینوں حضرات کے بعد چوتھے نمبر پر جو اس دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئی، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن کو جس نے تھاما اور جس نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، جس نے میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کو اختیار کیا، وہ چوتھے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
تو اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قدیم الاسلام کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کی ابتدا کے اندر ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کا شرف حاصل کیا۔ تو حضرات مکرم، جب میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اعلان نبوت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً لبیک کہا، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، تو میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد جیسے ہی اسلام کی تبلیغ شروع کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر دین اسلام کی اشاعت کے لیے تبلیغ دین شروع کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی، اپنے یاروں اور دوستوں کو، اپنے ساتھ سب سے زیادہ جو ان کے قریبی دوست تھے ان سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو دور جاہلیت کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر، جب میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اچھا خاصا ایک تعلق تھا، اچھی خاصی دوستی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، گفتگو فرمایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر مشورے کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ پہلے سے دوستی تھی، پہلے سے ایک تعلق تھا، تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر دوستوں کو، دیگر گھر والوں کو اور اپنے پیاروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی، تو اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تبلیغ کرنے والے، دین اسلام کی ترغیب دینے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اسلام کے اوپر گفتگو کرنے بیٹھ جاتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، دین اسلام کی طرف ان کو راغب کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن حسب معمول ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے بیٹھ کر دین اسلام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اتنی عمدہ گفتگو کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپ کی گفتگو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر گھر کر گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے صدیق اکبر، چلیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں چلتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب یہ بات طے ہوئی، ابھی دونوں حضرات ارادہ ہی فرما رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں جائیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ کے اندر جا کر کلمہ پڑھیں اور اسلام کے اندر داخل ہوں، تو اتنے میں وہیں پر میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ جلوہ گر ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر تشریف فرما ہو گئے۔ تو جب میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ان دونوں شخصیات کو دیکھا، صدیق اکبر کو دیکھا اور صدیق اکبر کے ساتھ عثمان غنی کو دیکھا، میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان غنی، اللہ رب العزت کی جنت کو قبول کر لے، کیونکہ میں تیری اور تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے ہی مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو بظاہر یہ میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سادہ سے جملے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان سادہ سے جملوں نے میرے دل کے اندر اتنا اثر کیا اور یہ اتنے پرتاثیر تھے کہ میں نے فوراً ہی وہیں پر بیٹھ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے ہاتھ پر بیعت بھی کیجئے اور مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر مجھے دائرہ اسلام کے اندر داخل کر لیجئے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر شامل ہو گئے اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ اللہ میرے عزیز دوستو، جب میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی پیکر شرم و حیا
مجسمہ جود و سخا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک محبوب کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے تو اس کے کچھ عرصہ بعد میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پیاری شہزادی، اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرما دیا۔ جب سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا تو آپ کے وصال کے بعد میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دوسری شہزادی، اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرما دیا۔ اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرما دیا۔ اسی وجہ سے کہ چونکہ میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں، میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی دو شہزادیاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، تو اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نوروں والا۔ وہ شخصیت کے جس کے حصے کے اندر دو نور آئے تو اس لیے آپ کو ذو النورین کہا گیا۔ بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آسمانوں کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ آسمانوں کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ آپ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضرات مکرم ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کان علی 40 بنتن، فرمایا کہ اگر میری 40 صاحبزادیاں ہوتی تو یگے بعد دیگرے میں ان 40 کی 40 شہزادیوں کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مقدس بارگاہ کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مقدس بارگاہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی اہمیت ہے۔ میرے پاک محبوب ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ تو میری 2 شہزادیاں تھیں، اگر ان کے علاوہ اور بھی شہزادیاں ہوتی تو اگر ایک فوت ہو، ایک وفات پا جاتی، ایک کا وصال ہو جاتا تو ایک کے وصال کے بعد دوسری شہزادی میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا، دوسری شہزادی وصال پا جاتی، تیسری کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کر دیتا، تیسری وصال فرما جاتی، چوتھی کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دیتا، چوتھی وصال پا جاتی، حتیٰ کہ اگر 40 صاحبزادیاں ہوتی تو میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ان 40 کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دیتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بارگاہ کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی اہمیت ہے۔